تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر کچھ گفتگو کریں گے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری غزنی کے اندر ہوئی۔ آپ کا خاندان بہت ہی متقی اور پرہیزگار خاندان تھا، اور آپ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں میں رہائش اختیار کی، جن میں سے ایک محلے کا نام حجویر اور دوسرے کا نام جلاب تھا۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ داتا علی حجویری اور جلابی بھی لگتا ہے، یعنی آپ کو لوگ کہتے بھی ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا شجرہ نسب ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاف پیر غلام دستگیر نامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے شجرہ نسب کو اس طرح بیان کیا ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبدالرحمن بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کرم اللہ وجہ کریم۔ اسی طرح اگر آپ کے لباس کے معاملے پر ہم گفتگو کریں تو آپ ایک بہت ہی سادہ مزاج اور ایک سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ کسی قسم کی نمود و نمائش کے لیے کوئی لباس نہ پہنتے، صرف جو میسر ہوتا بغیر کسی تکلف کے وہ لباس پہن لیتے، اسے زیب تن فرما لیتے۔ اور آپ کا کوئی لباس، صرف جو لباس پہنتے وہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے پہنتے تھے۔ اور اسی طرح کسی انسان کے نیک، متقی اور پرہیزگار ہونے کی جو سب سے بڑی علمی جگہ ہے، جو سب سے بڑا ایک کردار ہے، وہ اس کا گھر ہے، یعنی گھر ہی وہ کارخانہ ہے جس سے انسان زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی طرف، یعنی گھر سے بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا جو آپ کا گھرانہ تھا، یہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد اپنے وقت کے بہت بڑے جید علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ غزنی کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار کیا جاتا تھا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی اور حسینی سید تھے، یعنی والدہ کی طرف سے حسینی تھے اور والد محترم کی طرف سے حسنی تھے۔ آپ کے ماموں کو زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کا لقب دیا گیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک علمی گھرانے سے پرورش پائی، اور یہاں تک کہ آپ نے پرورش پاتے ہی دیگر ملکوں کا اور دینی مدارس کا جب رخ کیا، آپ کی جو تعلیم ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدارس سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 12 سال وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مدارس کے اندر تشریف لائے۔ سارے طلباء دوڑتے ہوئے ان کی طرف لپکے، لیکن آپ اپنے مطالعہ میں مصروف تھے۔ اور اسی طرح جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ فرماتے ہیں اپنے جو مدرسے کے مدرس سے ان سے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے طلباء، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے طلباء مدرسے کی زینت ہوا کرتے ہیں۔ پانی کی پیاس تو بجھ جاتی ہے، لیکن علم کا پیاسا یہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، کیونکہ علم کی پیاس ایسی پیاس ہے جس کو جتنا حاصل کرو گے اس کا اتنی ہی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا، فیض یاب ہوئے، اور مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے دیگر شہروں کا، ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ آپ نے بے شمار اساتذہ، علماء، مشائخ اور دوسرے ممالک کے اندر جا کر، شہروں کے اندر جا کر آپ نے علم دین حاصل کیا اور اپنی علم کی پیاس کو بجھانے میں لگے رہے۔ لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے علماء مشائخ سے جا کر علم دین حاصل کیا،
اور مرکز الاولیاء لاہور آ کر انہوں نے ڈیرے لگائے اور علم دین پھیلانے کا کام شروع کیا۔ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے بھی ممالک کا آپ نے سفر کیا، اگر ان میں سے ایک ملک خراسان کا اگر ہم آپ کو بتائیں، خراسان کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک ملک کے اندر 300 مشائخ سے، علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ صرف خراسان کے اندر 300 مشائخ سے آپ نے علم دین حاصل کیا اور اپنے علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس کے علاوہ کئی ممالک کا آپ نے سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔